کہ احسان کا عام طور پر جو ہمارے ذہن میں مفہوم آتا ہے وہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرنا، کسی پر احسان کرنا۔ اردو میں یہ لفظ صرف اسی معنی میں مستعمل ہے، عربی میں وہ معنی بھی ہیں اس میں، لیکن یہ کہ زیادہ تر قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے بطور ایک اصطلاح کے، اس کے معنی ہے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کسی کام کرنا۔ چنانچہ احسان اسلام، اسلام جو ہے آپ کا وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، دل فریب ہو، اس میں خوبیاں ہوں، اس کے اندر ایک روشنی پائی جائے، تو یہ گویا کہ اسلام کا احسان۔ اب اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے واجب کر دیا ہے ہر شے میں احسان، یعنی جو کام بھی کرو دل لگا کر کرو، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں اس کو کرو، اچھے سے اچھے پہلو پہ کرو، بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرو۔ یہ نہیں ہے کہ نیند دلی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں، جو کام بھی ہے دنیا کا بھی کام ہے اس کے اندر بھی دل لگاؤ، حلال ذریعے سے کمانا ہے دل لگا کے کماؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ وہاں تو فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصالحین، یہ ایک ایسا تاجر جو سچا ہو اور امین ہو، اس کا وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا معاملہ ہو۔ تو اس اعتبار سے دنیا کا کام جو ہے، اس لیے کہ یہ تقسیم جو ہے دنیا اور دین کی، یہ ایک سطح پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، دنیا اور دین ایک ہو جاتا ہے۔ جب آپ ساری دنیا کا کام بھی دین کے طریقے پر کر رہے ہیں اور آپ کا اصل مقصود و مطلوب آخرت ہے، تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ دنیا نہیں رہتی، وہ عین دین بن جاتا ہے، وہ عین عبادت ہے۔ چاہے وہ آپ اس کے حلال کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، اس لیے کہ اس نے جائز طریقے سے خود اپنے بھی نفس کا ایک حق ادا کیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یقیناً تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ادا کرو۔ جو بھی تمہارے جسم و جان کے تقاضے ہیں ان کو بھی جائز طریقے سے پورا کرو گے تو وہ عین عبادت بن جائے گی، اس پر ثواب ملے گا۔ اس میں صحابہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا تھا حضور کیا ہم بستری کرتے ہیں تو اپنے نفس کی جو ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ اگر یہی کام کسی غلط طریقے پر کرتے تو تمہیں سزا ملتی کہ نہ ملتی؟ وہ بات ہے، تو پھر اگر یہ صحیح طریقے سے جائز طریقے سے کر رہے ہیں